नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुल्क में किस तरह के हालात हैं और गुजरात असम्बली इंतखाबात की जो मुहिम है वो अपने नुक्ते उरूज पर पहुँच चुकी है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमारी रियासत तेलंगाना में भी सियासी हालात अजीब व गरीब सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर KCR की दुख्तर जो हैं के कविता, वो अब खबरों में छाई हुई हैं और उनके जो हामी हैं उन लोगों ने बीजेपी रुकने पार्लियामेंट D अरविंद को धमकी दी है कि अगर तुम कविता के बारे में बकवास करोगे तो तुम्हारी जबान काट दी जाएगी। तो बहरहाल इस तरह के लफ्जी जंग बीजेपी कायदीन और TRS कायदीन में जारी है। और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी तेलंगाना में उसी तरह का फार्मूला अपनाने की कोशिश कर रही है जिस तरह उसने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को लेकर अपनाया था, बगावत की करवाई थी शिवसेना में। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह महाविकास अघाड़ी की जो हुकूमत थी, NCP कांग्रेस और शिवसेना की इत्तेहादी हुकूमत, मखलूत हुकूमत, वो किस तरह जवाल से दो चार हुई। और बीजेपी यही चाहती है, TRS कायदीन का इल्ज़ाम है कि वो तेलंगाना में भी इसी तरह की कोशिशें कर रही है। और उसने जो निशाना बनाया है, जो उसके निशाना बनाने की कोशिश की है, उसमें हरीश राव से लेकर KTR से लेकर कविता यानी KCR के जो अरकान खानदान है वो शामिल है। और वो चाहते हैं कि इन अरकान खानदान में से कोई बीजेपी में शामिल हो जाए। इस तरह के इल्ज़ामात TRS आयद कर रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कविता ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कई यानी बीजेपी के जो दोस्त हैं उन लोगों ने उनसे रुजू होकर कहा है कि आप बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर लीजिए और आपको बहुत इज्जत व इकराम से नवाजा जाएगा और आपको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। इस तरह की बातें, इस तरह के इल्ज़ामात कविता ने आयद किए हैं। और आपने देखा कि बाद खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि खुद चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि बीजेपी कविता को धमकियां दे रही है और इंतकामी कार्रवाई करने के इंतबा दे रही है और डरा रही है, धमका रही है और ये कह रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं तो फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। चीफ मिनिस्टर KCR ने खुद ये बात कही थी कि बीजेपी कविता को अपनी जानिब राग़िब कर रही है और उसे लालच दे रही है। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। और उसके बाद आप देखेंगे कि D अरविंद का बयान आता है और D अरविंद जो निज़ामाबाद की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करते हैं, उनका कहना है कि ऐसा कभी नहीं है कि बीजेपी ने उन्हें कोई ऑफर किया है, बल्कि वो तो कांग्रेस में शामिल होने की कोशिश कर रही है। इस तरह की बातें आई है। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा है कि हमारे दरमियान माहिर तालीम जनाब सिद्दीक मौजूद हैं, मोहम्मद सिद्दीक मौजूद हैं, तो हम उनके पास चलते हैं और ये सवाल करते हैं। सिद्दीक साहब, आपने देखा कि कविता फिल वक्त मौजूद बहस बनी हुई है और लिकर जो स्कैंडल है या स्कैम है उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली मनीष सिसोदिया से लेकर मजीद 17 अफराद के नाम शामिल किए गए हैं। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है कविता को। बिल्कुल ये सच बात है। और सबसे पहली चीज़ रियाज साहब, जैसा कि आपने कहा है कि ये जैसा शिंदे हुकूमत में जो स्क्रिप्टेड किया गया महाराष्ट्र में, वहाँ पे ये करने की कोशिश की जा रही है और KCR के ख़ानदान को ख़रीदने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये अभी से नहीं, काफ़ी दिनों से सिलसिला चल रहा है। और कविता को जो दिल्ली का जो शराब का स्कैंडल है उसमें मुलविस करके इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी जो है ना ये ED की शिकंजे में आ जाएगी जो है ना। तो इस किस्म के मुसलसिल इल्ज़ामात की बोझार इन पे आयद की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये जो है ना अगर आप बीजेपी में शामिल हो जाएं तो जो है ना ये सारी चीज़ें वापस ले ली जाएंगी। तो इस तरह के इल्ज़ामात आयद किए हैं। और मरकज़ी वज़ीर प्रहलाद जोशी भी यहाँ पे आए, उन्होंने आके कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, हमने कभी भी ऑफ़र इनको नहीं दिया है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने कहा है कि अगर वो खुशी से शामिल होना चाहते हैं तो बीजेपी में शामिल हो जाएं, यानी जब वालदी बल्कि इनके बेटी बेटे चाहे तो ये मोस्ट वेलकम, खुशी से लोग आ सकते हैं बीजेपी में, हम इनको जो है ना ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। तो मतलब है कि दिल की जो बात है उन्होंने कह दी है जी। तो खुले तौर पे उन्होंने प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हमने ऑफ़र नहीं दिया बल्कि उनकी खुशी से वो लोग शामिल हो सकते हैं जाना। तो इस किस्म की बातें चल रही हैं जो है ना कि जिस तरह इनका ये शेवा है कि जहाँ चाहे लोग हुकूमत जो है ना गिराते हैं, लोग ख़रीद लेते हैं, ख़रीदो फरोख्त ये लोग करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में रिसेंटली हुआ, तो वहाँ पर भी ये लोग काफ़ी कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो है ना इतना आसान है जो जैसा ही वहाँ आसानी से की गई, क्योंकि अभी भी जो है ना यहाँ की अवाम वहाँ पे TRS की बिल्कुल फेवर में है। और आप देखते हैं रिसेंटली जो चुनाव हुआ, बाईपोल हुआ, उसके नतायज देख सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि इतना आसान काम नहीं है, ये लोग कोशिश कर रहे हैं और मुसलसिल लफ्जी जंग जारी है, कुछ दिनों से चल रहा है। और कविता ने कहा है कि वो
باضابطہ ڈی اروین کو جو ہے نا وہ چپل لے کے جو ہے نا چورستے پہ ماننے کا انہوں نے انتباہ دیا ہے. تو اس قسم کی بیان بازی جو ہے نا اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں جو یعنی شائستگی کا دائرہ بھی ختم ہو چکا ہے یہاں پہ. اب دیکھیں گے جس وجہ کے بیانات جاری ہیں. جی بہت افسوس کی بات ہے. اس طرح ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے سیاسی اقدار ہے وہ تباہ تاراج ہو چکے ہیں اور اس کے لیے کوئی 1 سال یا 2 سال ذمہ دار نہیں ہے بلکہ پچھلے 8 برسوں کے دوران جو حکمرانی ہوئی ہے, جس طرح کی قیادت ہندوستان میں ابھر کر سامنے آئی ہے, جس طرح کی حکومت ہندوستان میں بنی ہے, اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سیاسی اقدار ملیا میٹ ہو کر رہ چکے ہیں اور تباہ و برباد ہو چکے ہیں. اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ جس طرح مارکیٹ میں ٹماٹے یا سبزی یا دوسری چیزیں فروخت ہوتی ہیں یا بکرے اور دوسرے جانور فروخت ہوتے ہیں, اسی طرح اب سیاسی نمائندوں کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اور اس اصطلاح کو انگریزی میں ہارس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہارس ٹریڈنگ کی جا رہی ہے, یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اور کون کر رہا ہے ہارس ٹریڈنگ, کون حکومتوں کو گرا رہا ہے, کون اپنی حکومتیں قائم کر رہا ہے, کون غداری اور بے وفائی کو اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے, یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن یاد رکھیے اس سے ہندوستان کا نقصان ہوگا اور ہندوستان ہی کو اس کا آخری وہ نتائج ہیں وہ برداشت کرنا پڑے گا. تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے ریاست تلنگانہ کی, اور تلنگانہ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے سی آر نے حکومت کی ہے, وہ بھی 8 برسوں سے یہاں حکومت کر رہے ہیں. لیکن اب بی جے پی چاہتی ہے کہ تلنگانہ میں اقتدار حاصل کرے اور اس کے عزائم بہت بلند نظر آتے ہیں. لیکن جہاں تک عزائم کا تعلق ہے, کے سی آر سے لے کر کے ٹی آر اور خود کویتا کہتی ہیں کہ جو تلنگانہ کے عوام ہے وہ دھوکے باز نہیں ہے اور نہ ہی وہ بے وفا ہیں, بلکہ وفاداری ان کی پہچان ہے اور ان کا وقار ہے. اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جہاں بی جے پی ہریش راؤ پر نظر رکھے ہوئے, جہاں بی جے پی ٹی آر ایس کے اہم قائدین پر نظر رکھے ہوئے, ویسے ہی سرینواس یادو کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان پر بھی بی جے پی نظر رکھے ہوئے ہے اور انہیں بی جے پی میں شامل ہونے کی دعوتیں دی جا رہی ہے. اس طرح کی بات کی جا رہی ہے. تو بہرحال بی جے پی کے ڈی اروند جو نظام آباد کے رکن پارلیمنٹ ہے, ان کا جو مکان ہے بنجارہ ہلز میں, وہاں پر ٹی آر ایس کارکنوں نے زبردست ہلہ مچایا, توڑ پھوڑ کی اور کویتا کے خلاف بیانات دینے پر اپنی برہمی کا اظہار کیا. ایسے ہی ایک ہے شمبی پور راجو نامی ایک ٹی آر ایس ایم ایل سی ہے, انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر ڈی اروند اپنا منہ بند نہیں رکھیں گے, اپنی بکواس کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو پھر ان کی زبان کاٹ دیں گے وہ. اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے. تو بہرحال اب کوئی زبان کاٹ رہا ہے, کوئی گلا کاٹنے کی بات کرتا ہے, کوئی عجیب و غریب انداز میں ایسا لگتا ہے کہ پولیٹکس تباہی و بربادی کی راہ پر گامزن ہو گئی ہے. لیکن اس کے لیے کون ذمہ دار ہے, ہم پوچھتے ہیں صدیق صاحب سے. یہ صاحب جب سے یہ بی جے پی کا سلسلہ شروع ہوا ہے, جہاں سے جب سے بی جے پی حکومت یہاں پہ آئی ہے ہندوستان میں, وہاں سے اخلاقی اقدار کا زوال شروع ہو چکا ہے. یعنی اس قسم کے یعنی نچلے قسم کے ہتھ کنڈے پورے مسلسل استعمال کیے جا رہے ہیں. یعنی جو ہو سکتا ہے لوگ جو ہے نا بلیک میل کرنے کے سارے ذرائع انہوں نے اڈاپٹ کر لی ہیں, اور اس کے لیے جو ہے نا آپ کے جو ای ڈی ہے, سی بی آئی ہے, انکم ٹیکس ہے, ان کو بہترین طریقے سے اعلی کار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. تو آپ دیکھتے جب سے بی جے پی آ گئی ہے تو ہماری سیاسی اقدار کا زوال شروع ہو چکا ہے, اور ہر قسم کی جو ہے نا نچلی حرکتیں ان کا جو ہے نا شیوا ہے, اور یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں کسی بھی حکومت کو گرانے کے لیے, خریدنے کے لیے. حالانکہ عوام جو سلیکٹ کرتے ہیں, منتخب کرتے ہیں عوام نمائندوں کو, ان سے کافی امیدیں وابستہ رہتی ہے اور ان کو کام کرنے کے لیے لایا جاتا ہے, نہ کہ خرید و فروخت جگہ. اب دیکھیے 100 کروڑ جو ہے نا آفر کیے جا رہے ہیں ایک ایم ایل اے کو خریدنے کے لیے. بتائیے اتنی بڑی اماؤنٹ آخر یہ کہاں سے آتی ہے, کس طرح سے خرچ کیا جا رہا ہے, بندہ لگائیے یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. حالانکہ ہونا چاہیے عوام کی ترقی کے لیے, اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو عوام کی تقدیر بدل جاتی. لیکن وہ چھوڑ چھڑا کے جو ہے نا ڈی اسٹیبلائز کرنا, غیر مستحکم کرنا حکومتوں کو, مسلسل گرانا, ٹانگ توڑنا, کھینچنا پکڑ کے, مسلسل یہی سلسلہ جاری ہے. تو بتائیے ایسے حالات میں لوگ کس طرح سے کام کریں گے, سیاسی قائدین, حکومت کیسا چلے گی اسٹیٹ میں, آپ بتائیے. جی بالکل صحیح کہا. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہمارے سیاسی اقدار کا سوال ہے, اب ہندوستان میں ایسا لگتا ہے کہ جس طرح پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے انتخابات میں, اب اسے دیکھتے ہوئے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دیانتدار شخص اب انتخاب نہیں لڑ سکتا, کوئی غریب انتخابی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس طرح کے حالات دکھائی دے رہے ہیں. اب اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ارب پتی سیاستداں ہیں وہی مقابلہ کر سکتے ہیں, دوسرے نہیں کر سکتے, چاہے وہ کروڑ پتی ہو وہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن اب ارب پتی سیاستدانوں کے درمیان مقابلہ ہونے والا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی پیسے لگا کر انتخاب جیتتا ہے تو پھر وہ پیسہ کمانے کے لیے یعنی رشوت کی راہ اختیار کرتا ہے, بدعنوانی کی راہ اختیار کرتا ہے اور غیر قانونی راستے پر نکل پڑتا ہے. تو ہندوستان میں آج جمہوریت کو بچانا ہے, سیکولرزم کو بچانا ہے, اور جو انتخابی سیاست ہے اس کو بچانا بھی بہت ضروری ہے. بہرحال ناظرین ہم بات کرتے ہیں ایک اور خبر کی, اور خبر کا تعلق ہے دنیا کی اور ہندوستان کی آبادی سے متعلق. آپ اچھی طرح جانتے ہیں
रहे हैं कि हिंदुस्तान की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और 2023 में कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होगी और वो इस मामले में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। तो बहरहाल ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान इस कदर वसी व अरीज़ मुल्क है कि यहाँ पर जो आबादी है अगर उसे देखा जाए तो सारी दुनिया की यानी 1/4 जो आबादी है वो हिंदुस्तान और चीन में और मुख्तलिफ पड़ोसी जो हमारे ममालिक है वहाँ पाई जाती है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि 15 नवंबर हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की तारीख में एक अहम दिन है और 15 नवंबर के दिन दुनिया की जो आबादी है यानी आलमी आबादी है वो 7 अरब यानी 700 करोड़ से तजावुज़ करते हुए 8 अरब से तजावुज़ कर गई है। तो बहरहाल आप देखेंगे कि 7 अरब से लेकर 8 अरब तक पहुंचने में आबादी को तकरीबन 12 साल का अरसा लग गया और 12 साल के दौरान 1 अरब आबादी में 1 अरब का इजाफा हुआ है। तो यानी हिंदुस्तान की जो आबादी 7 अरब थी 12 साल पहले वो अब 8 अरब के हिस्से को पार कर चुकी है। तो अब जहां आलमी आबादी में इजाफा हुआ वहीं हिंदुस्तान की आबादी में भी ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और हिंदुस्तान की जहां तक आबादी है आपको आज के यानी 19 नवंबर 2022 तक जो हमारी आबादी है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि 141 करोड़ 22 लाख 36,610 हमारी आबादी हो गई है यानी नफूस पर मुश्तमिल है। और आपको ये भी बताना है कि अब 2023 में ये कहा जा रहा है कि हमारे मुल्क की आबादी चीन की आबादी से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जी रियाज साहब बिल्कुल सच बात है। हालांकि आप देखेंगे कोरोना के दौरान में जो अमवात हुई हैं उससे कमी आनी चाहिए था लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना शराय पैदाइश जो है ना इतनी बढ़ चुकी है, शराय अमवात को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो लाजिमात है जहाँ पे आबादी इतनी बढ़ेगी तो अब अंदाजा लगाइए कि बेशुमार जो मसाइल है, वसाइल तो महदूद हैं बिल्कुल लेकिन वो वसाइल से कैसा निपटेगी ये बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया को। चाहे हिंदुस्तान लीजिए, दुनिया किसी मुल्क ले लीजिए, तो ये है कि गुर्बत है, ग़िज़ा की कमी है, सेहत है, इस किस्म के कई मसाइल का हमको सामना है। हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा है मसाइल, तो किस तरह से लोग फेस करेंगे ये बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया के सामने। जी लेकिन इसलिए जी जैसा कि आपने कहा है कि वसाइल की बात जो आपने की है तो ये देखा जा रहा है कि ऐसे कई ममालिक हैं जो आबादी को रहमत समझते हैं जबकि ऐसे कई ममालिक हैं जो आबादी को रहमत समझते हैं। जी हाँ बिल्कुल वो बात सही है, आपने बिल्कुल सच कहा है कि वो रहमत तो यानी वो तो डिपेंड है आबादी के ऊपर लेकिन वहाँ के जो वो तो ज़राए जो मौजूद है वो तो लिमिटेड रहेंगे ना। आप उसको आबादी बढ़ती जाएंगी तो फिर इसका इस्तेमाल कैसा करेंगे? या तो फिर आप नई टेक्नोलॉजी यूज़ करना होगा, आपको नई साइंस टेक्नोलॉजी ये अडॉप्ट करके आपको तरक्की करना होगा। तो ऐसे कई अवामिल हैं जो असरअंदाज होते हैं तरक्की पे। तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि इसके जो है ना निगेटिव यानी एस्पेक्ट क्या है, इसके अवामिल ऐसे हैं जिससे आपके असरात पड़ सकते हैं। यानी आबादी अगर बढ़ जाए तो उसको जो है ना गौर करना चाहिए, यानी इंटरनेशनल फोरम पे इसको डिस्कस करना चाहिए। और हालांकि आप देखेंगे कि चाइना की आबादी हमारे से ज़्यादा है लेकिन जो तरक्की की जो मंजिलें तय किया है चाइना वो जो है ना बिल्कुल अमेरिका को पीछे छोड़ने के बराबर है। बिल्कुल सही। तो वो चीज़ पे हमको गौर करने की ज़रूरत है कि वैसे जब हमारे हालात हो जाएंगे, जब हम चाइना को क्रॉस कर लेंगे तो फिर हम कैसा तरक्की करेंगे, क्या करेंगे? तो आप देखते हैं सियासी जो हालात हैं यहाँ के, जिस किस्म के हालात हैं आप देख सकते हैं। तो ये ऐसे अवामिल है जिसके से हम पीछे जा रहे हैं, तरक्की की बजाय पीछे जा रहे हैं। आबादी बढ़ रही है लेकिन तरक्की में पीछे है हम जाना। लेकिन आप देखेंगे कि जहाँ तक क़यादत का सवाल है, क़यादत जो मुल्क की क़यादत है अगर वो दूरअंदेश हो और अगर उसमें बसकिरत हो तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह चीन ने तरक्की की है और अमेरिका के साथ आंखों में आंखें डालकर वो बात कर रहा है और चीन अगर माशी एतबार से देखा जाए, दिफाई एतबार से देखा जाए, साइंस और टेक्नोलॉजी के एतबार से देखा जाए या फिर रिसर्च के एतबार से देखा जाए और इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाने के हिसाब से देखा जाए तो बहुत काम चीन में हो रहा है वो और उसी तरह अमेरिका में हो रहा है। तो ये ऐसा लगता है कि टक्कर के ममालिक बन गए हैं जबकि रूस बहुत पीछे जा चुका है। बिल्कुल आपने सच कहा है शाह साहब, ये इसका बहुत सारा दारोमदार यहाँ की क़यादत पर होता है। सियासी क़यादत जो इस्तेहकाम ला सकती है वो कोई नहीं ला सकते। तो ये लोग की सिर्फ जो है ना जितनी जहनियत, छोटी जहनियत इनकी, सिर्फ लड़ो लड़ाओ मज़हब के नाम पे तकसीम करो, इनको सिर्फ सारी एनर्जीज इसमें लोग जो है ना लगा दे रहे हैं बजाय इसके कि मुल्क को तरक्की दें। ये इनसे नामुमकिन है। बस लड़ाओ, डिवाइड एंड रूल, बस लड़ाते रहो मुसलसिल मज़हब के नाम पे, इससे उसको लड़ा रहे हैं, इससे उसको जो है ना तो खरीदो फरोख्त करें, इस किस्म की जो है ना हरकतें करें। तो आप बताइए कैसा मुल्क तरक्की करेगा यहाँ से? जी बिल्कुल सही कहा। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक हिंदुस्तान में आबादी का सवाल है तो अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हिंदुस्तान की आबादी 141 करोड़ 22 लाख 36,610 आज की तारीख तक है। और आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि हर 2 मिनट में 100 बच्चे हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर घंटे में 3000 बच्चों की पैदाइश हिंदुस्तान में होती है, यानी 72,000 से ज़ायद बच्चे इस सरजमीन पर एक दिन यानी 24 घंटों में
ان کی پیدائش ہوتی ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے، جبکہ کئی دنیا کے ایسے ممالک ہیں، خاص طور پر جو عرب ممالک ہے وہاں آبادی بہت کم ہے، اور ہندوستان میں آبادی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہندوستان میں قدرتی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کمی ہے تو وہ اس کا استعمال کس طرح کیا جائے، اس کی صلاحیتوں کی کمی ہے، عزم و حوصلے کی کمی ہے، اور جس طرح کہ صدیق صاحب نے کہا کہ ہمارے جو فرقہ پرست لوگ ہیں، جو فرقہ پرست درندے ہیں، جو ہندوستان کو تباہ و تاراج کر رہے ہیں، وہ ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اگر یہ رکاوٹ دور ہو جائے تو ہندوستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بالکل سچ ہے صاحب کہ اگر جو ہے نا یہ اپنی ساری انرجیز کو اگر تعمیراتی پہلو میں، تعمیراتی چیزوں میں لگائیں تو بہت ترقی ہو سکتی ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ماشاءاللہ بے شمار وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے نا وہ چھوڑ دے کے دوسری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں لوگوں سے صرف۔ جی جی انہیں عوام کی غربت کو دور کریں، بے روزگاری کو ختم کریں، یہ مسائل کو حل کرنے کے بجائے وہ مذہب پہ لڑانا، عبادت گاہوں کے اوپر لڑا دینا لوگوں کو، یہ حجاب کا مسئلہ، یہ مسئلہ، گوشت کا مسئلہ، گائے، انہیں سارے مسئلے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ انہیں بے روزگاری جو ہے نا ختم کریں، امپلائمنٹ کے ذرائع پیدا کریں، کرنسی کو اسٹرانگ دیں، اور صحت کے جو معاملہ ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، یہ سارے سیکٹرز میں یہ سب چھوڑا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی خرید و فروخت انہیں اس کی ٹانگ پڑ کے کھینچتا، اس کو مذہب پہ لڑا دیتے ہیں، اس میں مسلسل ان کی انرجیز میں جاری و ساری ہیں، اور بھی بڑی بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا مریخ پہ چلے جائیں گے، چاند پہ جائیں گے، وہ ٹھیک ہے سب جائیں گے، مگر یہ سب کیا ہو رہا ہے جانا؟ جی بالکل صحیح کہا ہے، اور ویسے بھی ہم نے چاند پر کمندیں ڈال دی ہیں، اس کے باوجود بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب حال دیکھیں کرناٹک جو ہماری پڑوسی ریاست ہے، وہاں کے اسکولز میں تقریباً 8,000 کلاس رومز کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں زعفرانی رنگ سے رنگا جائے گا۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ آپ ہر چیز کو، یعنی تعلیم کو بھی اسی طرح فرقہ پرستی کا رنگ دے رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سوامی وویکانند جو ہے، وویکانندا، ان کا پسندیدہ کلر ہے کیونکہ وہ بھی زعفرانی رنگ کا لباس زیب تن کرتے تھے۔ سوامی وویکانندا کا نام لے کر آپ ان کا استحصال کر رہے ہیں، جبکہ وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ امن ہو ہندوستان میں، پیار ہو، محبت ہو، اخوت ہو، بھائی چارگی ہو، لیکن آپ رنگوں کو بھی مذہب کیا شکل دے رہے ہیں۔ رنگوں کو آپ نے تقسیم کر دیا ہے مذہبی خطوط پر، اسکولوں کو، جماعتوں کو، کلاسز کو، کس چیز کو آپ چھوڑیں گے؟ ریاض صاحب آپ دیکھیں گے، اگر ان کے ایک اسپیچ کا حوالہ آپ دیکھیں گے جو شکاگو میں اسپیچ دیے تھے، کہ اتنی تاریخی اسپیچ دی ہے کہ اس میں اتنا بہترین انہوں نے نصیحت کی تھی، تو یہ وہ ان کی تعلیمات چھوڑ کے ان کے کلر کے اوپر، ان کے لباس کے اوپر پیچھا پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ان کے تعلیمات، اتنی سچی باتیں انہوں نے کہی تھی کہ ساری دنیا میں جو ہے ان کی واہ واہ ہوئی تھی جانا۔ تو یہ تعلیمات ہوتی ہیں، انہیں ہندو مذہب کی بھی جو ہوتی ہیں انہوں نے طریقے سے بتایا، انہیں ہندو مذہب کا جو فلسفہ کیا ہے، جان کیا ہے، اصل انہوں نے اس پہ روشنی ڈالی، اس کی روح کیا ہے اصل، وہ انہوں نے بتانے کی کوشش کی تھی، اور واقعی سارے لوگ جو ہے نا امپریس ہوئے تھے کافی دنیا میں۔ وہ چھوڑا کے جو ہے نا صرف ان کا لباس، ان کی داڑھی، ایسی چیزیں اڈاپٹ کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ جیسے ٹیگور کا لیجیے، آپ رابندر ناتھ ٹیگور کے اگر آپ دیکھیں، جو ان کی جو لٹریچر ہے، ان کی تعلیمات ہیں، اتنی جو ہے نا آفاقی ہیں، اتنی بہترین ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے گیتانجلی پڑھیے آپ، تو اس پہ آپ کو پتا چلے گا خالی ٹیگور کی طرح داڑھی بڑھا لینے سے یا لباس پہننے سے آپ ٹیگور نہیں ہو جاتے، تو اس پہ عمل کرنا ہوگا آپ کو، ان کے ٹیچنگز وہ جو امپورٹنٹ ہے اس پہ۔ جی آپ نے جیسا کہ آپ نے کہا کہ رابندر ناتھ ٹیگور نے کس انداز میں ان کا جو ادب تھا، آپ دیکھیں گے وہ تھا نا ویئر دا مائنڈ از وداؤٹ فیئر، جو ان کی پوئم ہے کس طرح کی ہے، غیر معمولی پوئم ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے اس پوئم کو پیش کیا تھا۔ ویسے بھی رابندر ناتھ ٹیگور کا اگر ذکر نکلا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بھی حافظ شیرازی کے بہت عاشق تھے، اور شیخ سعدی کو بہت زیادہ مانتے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کی جو 75ویں سالگرہ تھی، انہوں نے اپنی 75ویں سالگرہ شیخ سعدی اور حافظ شیرازی کے شہر میں منائی تھی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح ایک محبت تھی، کس طرح انسانیت تھی، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بے وقوف رنگوں کو بھی مذہبی تقسیم کا شکار بنا رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ جو واقعہ آفتاب کا پیش آیا ہے، اسے کوئی مسلمان بنا کر پیش کر رہا ہے، کوئی پارسی بنا کر پیش کر رہا ہے۔ ارے بے وقوفو، کہ یہ جو مجرم ہوتا ہے، نہ وہ مسلمان ہوتا ہے، نہ پارسی ہوتا ہے، نہ ہندو ہوتا ہے، بلکہ وہ مجرم ہوتا ہے، بلکہ وہ قاتل ہوتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے، اور ظالم کا، مجرم کا، قاتل کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اب چیف منسٹر آسام کو لیجئے، گجرات میں وہ بات کر رہا ہے بیچارہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کو عزت نہیں دی جانی چاہیے۔ اس کا کہنا ہے کہ ایک ملک کو طاقتور وزیر اعظم کی ضرورت ہے، اور 2024 میں بھی وزیر اعظم نریندر مودی کو بنایا جائے، تبھی ہندو محفوظ رہیں گے، ورنہ ہر ملک کے کونے کونے میں آفتاب پیدا ہو جائیں گے۔ ارے بے وقوف، آپ اگر یہ دیکھیں کہ بی جے پی کا ہی ارکان پارلیمنٹ ہے، سابق مرکزی وزراء ہے جو ریپ کیسز میں ملوث ہیں، قتل ان کے الزامات کا سامنا کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں تو کیا کہے گا؟ جی آپ خالی ایک آفتاب نام کو لے کے جو ہے نا، یعنی اس کی لا علمی کا دیکھیے اندازہ لگائی ہو شخص کہ اس کو جو ہے نا مذہب سے جوڑا ہے،
آفتاب نام جو ہے نا پارسی میں بھی ہوتا ہے، جی 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 پارسی میں ہوتا ہے، ہر مذہب میں ہوتا ہے. نہیں صدیق صاحب دیکھیے پارسی ہندو مسلم یہ نہیں دیکھا جاتا بالکل. کیا بھوک کا کوئی مذہب ہوتا، گناہ کا کوئی مذہب ہوتا، جرم کا کوئی مذہب ہوتا، لیکن یہ جو ہر چیز کو مسلمانوں سے جوڑ رہے ہیں یہ بیوقوفی نہیں تو کیا ہے. بالکل یعنی کرائمز کرمنل ہی ہوتا ہے، ایک مجرم ہوتا ہے، اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے، وہ کچھ بھی کرتا ہے. کیا بی جے پی میں ریپسٹ کچھ کم ہے بی جے پی میں؟ جی ہاں جی کتنے قاتل ہیں بتائیے آپ، کتنے جو ہے نا بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں ان پہ کیسز چل رہے ہیں، جیلوں میں بند ہے کئی جو ہے نا. جی جی تو اس قسم سے مذہب سے جوڑنا یہ جو ہے نا کتنا مذاق کی بہت بری بات ہے. مذہب کو یارو اپنے دوستی کے لیے امن کے لیے استعمال کرو، اپنے سیاسی فوائد کے لیے استعمال مت کرو. وزیر اعظم رہیں یا نہ رہیں یہ ملک تو رہے گا، ملک کی بھلائی کے لیے کام کرو، ملک کی ترقی کے لیے کام کرو. اور یاد رکھیے کہ جو افراد ہوتے ہیں وہ افراد آج ہیں کل نہیں ہوں گے، لیکن یاد رکھیے جو ملک ہوتا ہے وہ آج ہے اور رہے گا. بالکل یہ ٹیمپرری معاملہ ہے، صرف 4 سال کے لیے آتے ہیں چلے جاتے ہیں. جی جی ملک تو باقی رہنے والا ہے. بے شک آپ جو ہے نا جانے والے ہیں، آپ آنے والے ہیں اور آ کے جہاں سے چلے آنے والے ہیں. اس کے بعد پھر ملک کی حفاظت کون کرے، کون دیکھ ریکھ کرے گا؟ اور ان کو شرم آنی چاہیے. آپ اس طرح کے قوانین بنا رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ ٹرانسجینڈرز کے متعلق جو قوانین بنائے، لیو ان ریلیشن شپ کے تعلق سے جو قوانین بنائے ہیں، کس کے لیے بنا رہے ہیں آپ؟ اگر لیو ان ریلیشن شپ کا اگر قانون نہیں ہوتا تو یہ واقعہ پیش نہیں آتا. اخلاقی جو گراوٹ آ رہی ہے اخلاقی اقدار کی وہ نہیں ہوتی. اور آپ جتنی بھی جرائم ہو رہے ہیں آپ دیکھیں گے جتنے خطرناک واقعات پیش آ رہے ہیں کہاں پر پیش آ رہے ہیں. اتر پردیش میں جائیے وہاں کس طرح کے حالات ہو رہے ہیں، دلت بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے. اور یہ ہمنتا بسوا سرما کہتا ہے کہ ہماری بہن کو آفتاب نے اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں. تو کیا وہ دلت تمہاری بہن نہیں ہے؟ بالکل اس کو یہ تک نہیں معلوم ہے کہ آفتاب جو ہے نا کس مذہب سے تعلق ہے اس کا. جی 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 اس کو جو ہے نا تقریروں میں بجائے یہ ایسے ایگزامپل لینے کے بجائے کوئی اور ایگزامپل لے سکتا تھا. جی جی لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی بھی ترقی کا ایجنڈا ہے بات کرنے کے لیے، کوئی ترقی کی بات کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. تو لہٰذا کرمنلز کو لے کے جو ہے نا سیاسی ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے یہاں پہ، اور کچھ بھی نہیں ہے اس سیٹ کے. جی جی بالکل صحیح کہا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے اچھا کسی کی آبادی بڑھتی ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں، کسی کے بچوں میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو لالو پرساد یادو کے گھر کو جاؤ، وہاں پر آبادی دیکھیں گے تم کہ کس طرح انہوں نے بچے پیدا کیے تھے. جی بالکل بالکل دیکھ سکتے ہیں کئی ایسے جو ہے. اور وہ شخص اس لیے بچے پیدا کیا تھا کہ اس میں پالنے کی صلاحیت تھی، اس میں پالنے کی سکت تھی، اور اس میں پالنے کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو 2 وقت کی روٹی دینے کی طاقت تھی. بالکل آپ پہلے تو شادی تو کریے نا، پہلے شادی تو کرتے نہیں ہیں، پھر بچوں کی بات کرتے ہیں آپ جو ہے نا. شادیاں کرنے سے دور بھاگتے ہیں لوگ، پھر بچوں کے لیے تشویش ہوتی ہے، پھر آبادی کی تشویش ان کو لگی رہتی ہے. تو ان کے ذہن میں کیا چلتے رہتا پتہ نہیں. ریاض صاحب یہ عجیب و غریب لوگوں کی جو ہے نا منطق ہے. ارے میرے بھائی یہ آبادی کا تعلق ترقی سے نہیں ہے. آبادی کا اگر تعلق ترقی سے ہوتا تو چین ترقی نہیں کر سکتا تھا. بالکل جو ہے نا وہی تو آبادی وہاں پہ کام آ رہی ہے نا، دیکھیے جو ہے نا جو ترقی ہوئی ہے. اور ویسے بھی ہندوستان کی خوش قسمتی ہے صدیق صاحب کہ یہاں پر نوجوان آبادی ہے. بالکل بالکل بہت ہی نوجوان ہے. اور مین پاور آپ کو جو ملنا ہے، آپ کو ترقی کے لیے مین پاور چاہیے، کہاں سے آتا ہے؟ وہ تو آبادی سے ملے گا نا آپ کو. چائنا میں چونکہ مین پاور سستا تھا اس لیے ترقی ہوئی. آج بھی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو پروڈکٹس ہیں وہاں کی، محض مین پاور انہیں آسانی سے مل جاتا ہے، اس لیے ہر چیز سستی وہاں پہ چائنا میں ترقی جو ہے. بہرحال ناظرین ہم آبادی کی بات کر رہے تھے تو آبادی کی بات کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 2011 میں جب آبادی 7 ارب کو تجاوز کر چکی تھی تو 700 کروڑواں جو بچہ تھا یا بچی تھی اس کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا اور اس بچی کا نام تھا سعدیہ سلطانہ. اب یہ 8 ارب تک ہم پہنچ گئے ہیں تو جو 800 کروڑواں جو بچہ ہے یا بچی ہے اس کا تعلق فلپائن سے بتایا گیا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح قدرت کا قانون ہے، کہیں یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، کہیں وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں. اور جن کو بچے نہیں ہوتے انہیں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے. تو بہرحال انسانیت کی خدمت اگر یہ لوگ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کمی پوری ہو سکتی ہے. بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ 2021 میں ہندوستان کی آبادی جو تھی وہ تقریباً 139.34 کروڑ یعنی 139.34 کروڑ تھی. اور چین کی آبادی اس وقت 141.24 یعنی 141.24 کروڑ تھی. امریکہ کی آبادی 33.19 کروڑ بتائی جاتی ہے. یہ ورلڈومیٹر جو ہے اس کے مطابق میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ 1800 کے اوائل میں ہندوستان کی آبادی ساری دنیا کی آبادی صرف 1 ارب تھی. اب 1800 اضافہ 222 سال میں 800 کروڑ ہو گئی ہے. اضافہ ہوا ہے جی ہاں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. جی جی یعنی آفات سماوی آتے ور 700 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ جو ہے نا، ایک دم سے بہت بڑا فگر ہے یہ جو ہے نا. حالانکہ کرونا کی طرف سے کتنی جو ہے نا اموات ہوئی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اموات ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا اتنی آبادی بڑی ہے
تو اس کے لیے جو ہے نا اس سے وسائل سے بھی نمٹنا ہوگا، آپ وسائل کو بھی دیکھنا پڑے گا آپ کو جو ہے نا جی 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 یہ بہت اہم ہے جو ہے بہت اہم بات ہے۔ اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک آبادی کا سوال ہے، آبادی کا صحیح استعمال میں آبادی کو صحیح استعمال میں لایا جا سکتا ہے، ملک کی ترقی میں بچوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ان کی ذہن سازی کی جاتی سکتی ہے، انہیں حب الوطن محب وطن ہندوستانی بنایا جا سکتا ہے، غدار نہیں بنایا جاتا، فرقہ پرست نہیں بنایا جاتا، اور ملک کی ترقی کے لیے ان میں کام کرنے کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے تو ملک ضرور ترقی کرے گا۔ آج یاد رکھیے، اپنے بچوں کو فرقہ پرست مت بنائیے، بلکہ حب محب وطن ہندوستانی بنائیے، ہندوستان کی بھلائی کا سوچنے والا بنائیے، اور اپنے بچوں کو اس طرح نہیں بنائیے جو کہتے ہیں کہ کپڑوں سے پہچانو، اپنے بچوں کو اس طرح آپ مت بنائیے جو نعرے لگاتے ہیں کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو ڈیش ڈیش کو۔ آپ بچوں کو اے پی جے عبد الکلام کی طرح بنائیے جو میزائل مین آف انڈیا جنہیں کہا جاتا تھا، آپ بچوں کو ٹیپو سلطان کی طرح بنائیے، آپ بچوں کو ابوالکلام آزاد کی طرح بنائیے، آپ بچوں کو بھگت سنگھ کی طرح بنائیے۔ یہ اگر آپ بناتے ہیں تو ہندوستان ترقی کرے گا، ورنہ یہ فرقہ پرست درندے ہندوستان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ بالکل، یعنی آپس میں لڑا کے ایک دوسرے کو ختم کرا دیں گے لوگ جو ہے نا، یعنی ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنا دے رہے ہیں لوگ، آپس میں لڑائی کی تعلیم دے رہے ہیں، مسلسل ایک دوسرے کے خلاف اکسا رہے ہیں، اور مذہبی جو ہے نا یعنی جنگ کے طور پہ جو ہے نا یہ لوگ پیش کرے ایک دوسرے کو۔ اب دیکھیے ہمنتا بسوا سرما کہتے ہیں کہ ہماری بہن کے اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اگر وہ تمہاری بہن ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا تم نے اس بہن کے باپ کو، جو تمہارا باپ ہو سکتا ہے، کیا تم نے اسے کوئی امداد دی ہے؟ کیا اس کے کوئی دلاسا دیا ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی ایک میموریل قائم کیا ہے؟ یہ اصل کام ہوتا۔ جی جی اور دوسری چیز جیسا کہ آپ نے کہا ریاض صاحب کی جو مورل جو اقدار ہے، اس کی جو یعنی اس کے جو اسباب ہے، جو آپ نے قوانین بنائے، لیو ان پارٹنرشپ ہے، اس قسم سے آپ رہ سکتے ہیں، ایون پراپرٹی میں بھی ان کو حصہ ہوتا ہے۔ تو وہ لڑکی اتنے دن سے جب لیو ان پارٹنر بن کے رہ رہی تھی تو یہ اب قانون کے طور پہ اس کو اجازت ملی تھی، اس کے سے ایسے حالات پیدا ہوئے، دیکھیے آپ جانا۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں آفتاب نے وہ 34 ٹکڑے کر دیے ہیں، 35 ٹکڑے کر دیے ہیں، 29 ٹکڑے کر دیے ہیں، لیکن آپ نے جمہوریت اور سیکولرزم اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے کتنے ٹکڑے کیے ہیں، یہ بھی غور کرنا چاہیے آپ کو۔ بالکل بالکل جو ہے نا ملک کا بہت ہی جو ہے نا برا حال کر کے رکھ دیا انہوں نے، ہر قسم سے تقسیم کر کے اس کو۔ یاد رکھو، توڑنے سے بہتر جو چیز ہوتی ہے وہ جوڑنا ہوتا ہے، اور اسی جوڑنے کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ مجھے محمد ریاض احمد کو اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔